وہ جیسے کہتی میں نے دیکھا، میں نے کہا کون ہو کیوں آئی ہو؟ ان عورتوں کو دیکھ کے میں ڈر گئی، میں نے کہا کون ہو تم؟ کہتی ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بڑھ کے کہتی آمینہ نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے پہچان، مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے۔ دوسری آگے بڑھ کے کہتی ہے مجھے اسماعیل کی امی حاجرہ کہا جاتا ہے۔ تیسری آگے بڑھ کے کہتی ہے مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا کس بات کی؟ کہا مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ یہ کس نے کہا؟ نبی کی امی بتا رہی۔ وہ تینوں نے کہہ گئی، کہتی پھر اچانک میرے سرہانے سے ایک تیز لائٹ نکلی، میں نے مڑ کے دیکھا نا تو حسین و محجبین شہزادی کھڑی۔ میں نے کہا کون ہے تو؟ کیا کر رہی، تیرا کام کیا؟ اس نے کہا رب نے تیری نوکری کے لیے بھیجا ہے۔ کہا ہے کون؟ کہا میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ اسے میلاد کہتے ہیں، میں جنت کی حوروں کی۔ لوگوں کو دو بلب ہضم نہیں ہوتے، اللہ نے پوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور یہ جلسہ آج نہیں ہو رہا ہے، ولادت کی رات یہ جلسہ جنت میں بھی ہوا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جنت سجاؤ۔ مالک جنت تو سجی ہوئی ہے، کہنا اور سجاؤ، اس کو سنگار کراؤ۔ کیوں؟ کہ تاکہ جنت کو بھی پتا چلے آج مالک جنت آنے والا ہے۔ رب نے فرمایا سجاؤ جنت۔ کہا کیوں؟ تاکہ جنت کو بھی پتا چل جائے آج وہ آیا ہے جس کے صدقے میں تجھے نکھار دیا گیا ہے۔ جنت سج گئی۔ رب نے فرمایا ممبر لگاؤ۔ ممبر لگ گیا۔ رب نے فرمایا میکائیل سے کہو کہ وہ ہماری حمد بیان کرے۔ حضرت میکائیل ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد بیان کری۔ اور مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اس شان سے اللہ کی حمد بیان کی کہ جنت کا ایک ایک ذرہ جھومنے لگ گیا۔ جب حمد مکمل ہو گئی جلسہ ختم۔ جلسہ جی رب جلیل کا چاروں بڑے فرشتے آ جاؤ۔ کہا پھر؟ کہا 70,000 فرشتے لے لو۔ کدھر جانا؟ آمینہ کے گھر جانا۔ اب توجہ کیجئے گا، بہت غور سے سنیے۔ آمینہ کے گھر جانا۔ فرشتے تو فرشتے عرض کرتے ہوں گے مالک اکیلے جانا؟ رب نے فرمایا کہ جبریل وہی لے کے نہیں جا رہے ہو، آج اکیلے نہیں جانا، جلوس لے کر کے جانا ہے۔ جو جلوس والے وہی بولے، جو کالی پٹی والا ہے وہ بالکل نہ بولا۔ نہ کالی زبان والا پسند ہے مجھے، نہ کالی پٹی والا پسند ہے۔ پٹیاں کالی باروی میں نہیں لگتی، دل بھی کالے لگتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر جانا ہے آمینہ کے گھر۔ کیسے؟ جلوس لے کے۔ اللہ چھپ چھاپ جانا ہے یا کچھ بولتے ہوئے جانا ہے؟ فرشتے تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے نا۔ تو رب نے فرمایا ہوگا آج چھپ نہیں جانا ہے، آج بولتے ہوئے جانا ہے۔ کیا کہنا؟ کہا مبارکباد دیتے ہوئے جاؤ۔ چلے مالک؟ کہا جبریل جھنڈے تو لے لو۔ سبحان سبحان جھنڈے تو لے لو۔ کدھر لگنے؟ کہا 3 جھنڈے۔ 3 جھنڈے، مغرب، مشرق اور کعبے کی چھت پہ۔ ابھی سب نہیں بول رہے، کروٹ میں دیکھو کون نہیں بول رہا ہے، دور سے کعبے کی، ہاں جی کعبے کی چھت پہ تیسرا جھنڈا لگا، آنے لگے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہاں تک لکھا ہے جب آنے لگے نا میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، یہ تینوں آئے، اسرائیل رک گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ سلامت میں اللہ اس بچے کو اور اس بچے کے ماں باپ کو لمبی عمر دے۔ بچہ پہلے بول گیا موت کے فرشتے کو، کیا کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ رک گئے۔ رب نے فرمایا اسرائیل تم کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں جا رہے؟ مالک ڈیوٹی بڑی سخت ہے، تیرا فیصلہ ہے کہ موت جب کسی کی آنی ہے نا تو نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ مالک میں بھی چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا سن، جب بیٹا لائے گا کسی کا تو باپ روئے گا؟ جی۔ اگر کسی ماں کی گود اجاڑے گا تو ماں روئے گی؟ جی۔ کہا کسی کا بڑھاپے کا سہارا لائے گا تو پھر بوڑھا روئے گا؟ جی۔ کہا کسی کا باپ لائے گا اولاد تڑپے گی؟ کہا جی۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ جو سمجھ گئے اللہ انہیں حضور کا مدینہ دکھا دیا۔ کہا آج ہم یہ چاہتے ہیں
کہ آج کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے. جاؤ ہر گھر سے محبوب کی آمد کی خوشی میں خوشی کے شادیانوں کی آوازیں آنی چاہیے. جاؤ ملک الموت ہم نے یار کی خوشی میں تیری بھی چھٹی کر دی ہے اور مرنے والوں کو زندگی کی خیرات عطا فرما. سبحان اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. پوچھو ان محدثین علماء سے پوچھئے گا کہ جس سال حضور آئے نا اس سال جتنی ماؤں کو بچے دیے اللہ نے حضور کے صدقے میں سب کو بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ دھیان دیتا ہے بسکٹ نہ بانٹو یہ غلط ہے یہ شرک سنوے. خدا میلاد ایسے منا رہا ہے کہ ہر ماں کو بیٹا دے رہا ہے. ہم اپنی حیثیت سے ملاتے ہیں میلاد اور خدا اپنی شان سے منا رہا ہے میلاد. فرماتی ہے نا پھر وہ وقت بھی آیا. بہت لمبی بات لگ جائے گی ابھی نہیں کہتی. پھر وہ وقت بھی آیا جس وقت میرا لال جلوہ گر ہونا. کہتی ہیں پھر بہت ساری برکتیں. کہتی فخرج منی نور میرے جسم سے نور نکلا. کیا کہتی نبی کی امی میرے جسم سے نور نکلا. فخرج منی نور میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا. نور کا ظہور ہوا. نور کا ظہور ہوا. یہ نبی کی امی کہہ رہی ہے اور ہم ٹوپی لگا کے کہہ رہے ہیں نہیں وہ نور نہیں ہے. نہیں وہ نور نہیں ہے. ہماری طرح میرا امام کہتا ہے صرف حضور کی بات کرتا سن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غیر نور تیرا. نبی کی امی تو کہہ رہی میں نے دیکھا نور نکلا ہے. وہ کہتی نور ایسا تھا کہ میں نے مکے میں لیٹے لیٹے ملک شام دیکھ لیا تھا. ملک شام دیکھ لیا تھا. اس نور نے شام تک دکھا دیا یار. شام تک دکھا دیا. جس نور کی روشنی میں ماں شام کے محلات دیکھ لیتی ہے وہ نور مدینے سے لیٹے لیٹے مراد آباد کے دیوانوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے. کہتی فخرج منی نور میرا لال جلوہ گر ہوا. اب نبی کی امی نے کتنی بڑی بات بتائی ہے. کہتی ہر ماں کے جب اولاد ہوتی ہے نا تو وہ سوچتا دیکھو میرا لال کیسا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا بدن کیسا اس کے پیر کیسے دیکھو تو صحیح ہے کیسا. کہتی میرے بھی دل میں خواہش جاگی دیکھو میرا لال کیسا. کہتی بڑی بات تو یہ کہ جب لال جلوہ گر ہوا تو 70 کھلا میں نے بھی نہیں دیکھا تھا. ادھر حضور جلوہ گر ہوئے ادھر غیب سے میرے نبی کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا. کپڑا ڈال دیا گیا تھا. کہتی پھر میں نے جب غور سے اپنے لال کو دیکھا نا کہتی لما نظر تو کانا مقبولا میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کو پہلے دیکھا نا تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. سرما لگا ہوا ہے. مغسولا غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. مقبولا بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے. مدغونا بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے. معطرا خوشبو میں بسے ہوئے ہیں. آگے کہتی ہے معطرا صاف ستھرے جلوہ گر ہو رہے ہیں. مغسورا ناف کٹا ہوا ہے. مختونا ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. آگے کہتی ہے کانا ساجدہ میرے بیٹے نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا تھا. میرا امام کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بڑوں کی لطافت پہ لاکھوں صلاۃ تو جمیل قادری کہتے ہیں رب غبری امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سبحان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہے میرے بھائی کو اللہ سلامت رکھے. یہ عشق ہے یہ عشق ہے یہ دیوان کی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. کئی بار بندے کہتے ہیں جتنی محفل میں بیٹھے تھے سارے پاپی بیٹھے ہوئے تھے. جلسہ کرانے والے بھی سب بے نمازی تھے. فلانے بھی اتنی کمیاں تھیں. ہم نے کہا تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ صرف اچھے ہی ان کی محفل میں آیا کرے. ہم گناہگار تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ کاش ان کی محفل میں پہنچے اور خدا ہمیں اچھا بنا دے. ہم ان کی محفل میں بیٹھے اور کاش ہمیں اچھا بنا دے خدا.
اور بن رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں بن رہے ہیں. خدا جسے توفیق دے تو لمحوں میں دل بدل جایا کرتے ہیں، لمحوں میں دل بدل جایا کرتے ہیں. حضور جلوہ گر ہوئے، بیٹیاں مسکرانے لگے، حضور آئے، ماؤں کو جینے کا سہارا ملا، حضور آئے، باپوں کو وقار ملا، حضور آئے، رشتوں کو قدر مل گئی، حضور آئے، کائنات مسکرانے لگے. اب مت کہنا نبی ہماری طرح ہے، کبھی مت کہنا نبی ہماری طرح، نبی کی طرح، نبی کی طرح. جبریل بھی نہ معراج کی رات نہ پر سمیٹ کے کھڑے ہوتے. چلیں جبریل؟ نہیں. چلو نا، تم تو ساتھی ہو ہمارے. کہ اگر اتنا سا بھی آگے بڑھ گیا نا تو میرے پر جل جائیں گے، جل جائیں. کیوں نہیں چلتے؟ کہا حضور میں آپ کی طرح نہیں، اور میں آپ کی طرح نہیں، آپ میری طرح نہیں. جبریل بھی نہیں آگے بڑھ رہے تو بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ حضور کی برابری میں جا کے کھڑا ہو، ہے نا؟ ہم تو یہی کہیں گے نا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب حضور آئے نا مکے میں لوگوں باتیں پڑ گئی. کوئی کہہ رہا ارے آج تو میرے گھر تعجب ہو گیا. سب گھروں سے نکل آئی صبح صبح. کیا ہوا؟ کہ اونٹ بیمار تھا میرا ٹھیک ہو گیا. کسی نے کہا سوکھا پیڑ تھا ہرا ہو گیا. کسی نے کہا اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی، آج برتن کم پڑ گئے، دودھ ختم نہیں ہو رہا. ابھی بات نہیں چل رہی. ایک نے کہا بس کر، میرے گھر میں سوکھا پیڑ کھڑا تھا، کھجور بھی اتر آئے اور وہ بھی پک گئے ہیں. یہ مکے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پک گئے ہیں. اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا تعجب ہو رہا ہے. کہا کیا تعجب ہے؟ کسی نے کہا کہ میری بیمار اونٹنی ٹھیک ہو گئی، کسی نے کہا بکری ٹھیک ہو گئی، کسی نے کہا دودھ بڑھ گیا، کسی نے کہا سوکھے درخت ہرے ہو گئے، کسی نے کہا کھیتیاں ہری بھری ہو گئی ہیں، کسی نے کہا باغ لہلہا رہے ہیں. اس نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے. کہا پھر تعجب وہ ہے جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہ ابھی ابھی حرم سے آ رہا ہوں، میں نے عبد المطلب کو دیکھا ہے، ان کی گود میں ایک بچہ ہے، وہ کعبے کی طرف آ رہے تھے. تو کسی نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اگر وہ آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ کہا تعجب یہ نہیں کہ وہ آ رہے تھے، تعجب تو تب ہوا جب میں نے کعبے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جا رہا ہے، کعبہ عبد المطلب کی طرف جا رہا ہے. کہا میں سوچ رہا تھا عبد المطلب تیز بڑھ رہے تھے یا کعبہ تیز بڑھ رہا ہے. کبھی تو میرا ایمان کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. پھر ہم کیوں نہ کہیں حشر تک ڈالیں گے، زور سے حشر تک ڈالیں گے ہم. ہاں جی میرے بھائی کان کھول کے سن لے. کل بندہ تم سے کوئی بھی کہہ سکتا جی اتنے چیزیں کیا کیا، کتنے نمازی بنے، کتنے حاجی بنے. اس سے کہہ دینا عمل بعد میں ہے، مصطفیٰ کا عشق پہلے ہے. عمل بعد میں ہے، عشق عشق زور سے عشق. ایمان بچا کے قبر تک لے جاؤ، بخشوانے کے لیے میرا نبی موجود ہے. اصل چیز جو ہے وہ عشق رسول. اگر یہ نہیں تو پھر عمل بھی نہیں ہے نا. عشق رسول ہو پھر سجدے کرو تو عبادت کیسی ہوتی ہے نا. سر جھکتا ہے کعبے کی طرف، دل جھکتا ہے مدینے کی طرف. پھر دیکھو مزہ عبادت میں، پھر دیکھو عبادت میں مزہ، پھر جینے کا مزہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. ہاں آپ دیکھنا جب حاجی مدینے کی طرف جاتے ہیں نا تو دوڑتے ہیں دیوانگی میں. خدا سب کو حضور کا مدینہ دکھائے، اور جتنے عاشق بیٹھے ہیں اللہ سب کو ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے، ہے نا. فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. میں نے ابھی آمد مصطفیٰ پہ بات کی ہے، آئندہ سال انشاءاللہ آپ نے بلایا نا تو پھر برکت مصطفیٰ پہ بات کروں گا.